بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک کے مبارک ایام کے لیے، مبارک ساعتوں کے لیے مدنی چینل پر درس صحاح ستہ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں حدیث کی جو مشہور 6 کتابیں ہیں اس کی منتخب احادیث طیبہ، یعنی کچھ احادیث طیبہ یہ بیان کی جائیں گی اور اس کا درس بھی، یعنی اس کی تشریح بھی کی جائے گی۔ جو کچھ اس کے تحت علماء نے بیان کیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صحاح ستہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے 6، اور صحاح کا مطلب جو صحیح احادیث طیبہ ہوتی ہیں، حدیث پاک جو صحیح درجے کی ہوتی ہیں اسے کہا جاتا ہے، یہ صحیح کی جمع ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ 6 کتابیں ہیں کہ جن کے مصنفین نے اپنے اپنے طور پر احادیث طیبہ کو جمع کیا، اور ان میں جو اکثر احادیث طیبہ ہیں وہ صحیح درجے کی احادیث طیبہ ہیں۔ اب یہ ایک پوری اصطلاح ہوتی ہے، پوری ٹرم ہوتی ہے کہ صحیح حدیث کہتے کس کو ہیں۔ صحیح کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو دوسری حدیث ہوگی وہ احادیث طیبہ ایسی ہوں گی کہ جس پر عمل کرنا ہی درست نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ احادیث طیبہ کی محدثین کرام نے، حدیث کے جو علماء ہیں انہوں نے کچھ کیٹیگریاں بنائی ہیں، ان کے درجے رکھے ہیں، ان کی ترتیب بنائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے صحیح ہونے میں تو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ صحیح اور صحیح ہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعد میں جو ہم تک بات پہنچتی ہے، درمیان میں بعض اوقات کچھ ایسے افراد آ جاتے ہیں پہنچانے والے کہ جن کے اندر کچھ کمی ہوتی ہے، ان کے حافظے کے اندر کبھی کچھ کمی آ جاتی ہے تو کبھی کسی اور اعتبار سے کچھ کمزوری آ جاتی ہے۔ اس بنیاد پر وہ حدیث مبارکہ، اس کا جو صحت کا درجہ ہوتا ہے، جو اس کا مقام ہوتا ہے، وہ نیچے کی طرف آ جاتی ہے۔ کبھی وہ حسن ہو جاتی ہے، کبھی اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ ضعیف یعنی جس کے اندر پہنچانے والا راوی جو ہے اس کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے۔ ایسی حدیث پاک جب کسی بات کی فضیلت کے اندر آئے، کسی شخصیت کی فضیلت کے اندر آئے، اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہو تو ایسے مقام پر وہ احادیث طیبہ معتبر ہوتی ہیں۔ یہ کچھ علمی ابحاث ہیں جو طلباء علم دین ہوتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی جو احادیث طیبہ بیان کی گئی ہیں کوشش کریں گے کہ آسان انداز میں آپ کے سامنے اسے بیان کریں اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے، آج جو ہم نے سننا ہے، وہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جس چیپٹر سے، جس باب سے اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے وہ ہے وحی کا باب، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ جو نبی علیہ السلام ہوتے ہیں ان پر اللہ پاک کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، یعنی ہر نبی پر اللہ پاک وحی فرماتا ہے، اور وحی جو ہوتی ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے جو اللہ پاک اپنے رسولوں کی طرف، اپنے نبیوں کی طرف بھیجتا ہے۔ اس میں بعض باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مخلوق تک اسے پہنچانا ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات فرشتہ آتا ہے، بعض اوقات اللہ پاک ان کے دل میں براہ راست اس بات کو داخل فرما دیتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک خود نبی علیہ السلام سے گفتگو فرماتا ہے، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ پاک نے کلام فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معراج کی رات اور اس کے علاوہ دیگر مواقع پر اللہ پاک نے کلام فرمایا۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے نبی علیہ السلام پر وحی ہوتی ہے،
اور جو فرشتے ہیں بالخصوص سیدنا جبریل امین علیہ السلام، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اللہ پاک کا پیغام لے کر آتے تھے جس کو وحی کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید تو جتنا اللہ پاک نے نازل فرمایا وہ سارا کا سارا جبریل امین علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دل اقدس پر اسے اتارا گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ الشعراء میں اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وحی کی ابتدا کرنے سے پہلے کہ وحی کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیفیت کیا ہوتی تھی، ان تمام باتوں سے پہلے آپ نے حدیث نیت ذکر کی ہے، یعنی وہ حدیث مبارکہ ذکر کی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نیت کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور وہ حدیث ہے کہ جو عام طور پر تھوڑا سا بھی جو پڑھا لکھا ہوتا ہے بچہ عمومی طور پر اس حدیث مبارکہ کو جانتا ہے، وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب یعنی بخاری شریف کے اندر سب سے پہلے لے کر آئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس حدیث پاک کو ذکر کر کے امام بخاری نے اس بات کا درس دیا ہے، یہ بات سکھائی ہے کہ آگے جو اس کتاب کے ذریعے آپ نے علم حاصل کرنا ہے اس میں آپ کی نیت یہ ستھری اور اچھی ہونی چاہیے۔ آپ کو ثواب اسی بنیاد پر ملے گا کہ جب آپ کی نیت اچھی ہوگی۔ اگر اس علم کے حاصل کرنے میں آپ کی نیت صحیح نہیں، نیت درست نہیں، تو اس صورت میں اس علم حاصل کرنے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدا میں یہ حدیث مبارکہ لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ دنیا کو حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف اس کی ہجرت ہو کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں 2 جملے ارشاد فرمائے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جو نیت اچھی کرے گا اللہ پاک اس کو اس عمل کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو بری نیت کرے گا تو اس عمل کے اوپر اس کی پکڑ ہوگی۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، یعنی اگر وہ عمل کے اندر ایک نیت کرتا ہے تو 1 گنا اس کو ثواب ملے گا، اگر 2 نیتیں کرتا ہے تو اس کو 2 گنا ثواب ملے گا، اگر 3 کرتا ہے تو 3 گنا۔ اسی طرح جتنی زیادہ ایک عمل کے اندر وہ نیتیں کرتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ اللہ پاک اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو شخص اپنی نیت کے اندر جتنا زیادہ اخلاص پیدا کرے گا، جتنا مخلص ہو کر وہ اللہ پاک کی عبادت کرے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ پاک اسے اس عمل کے اوپر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا معنی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام چونکہ خوبصورت انداز میں باتوں کو سمجھایا کرتے تھے، آپ کے جملے مختصر ہوتے تھے لیکن بات اچھی طریقے سے اور مکمل طور پر سمجھا دیا کرتے تھے، تو پہلے تو ایک اسٹینڈرڈ، ایک قانون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہوئی ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہا ہے، اگر تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے سفر اختیار کر رہا ہے تو اس کی یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اور اس پر اللہ جل شانہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن کوئی شخص مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے، وہ عمل کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی یا ان کے احکام پر عمل کرنے کی نہیں، بلکہ اس کا مقصد کوئی اور ہے،
وہاں پہنچ کر وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، تو ہجرت تو اس کی ہو گئی لیکن اس کے اوپر ثواب اسے نہیں ملے گا۔ یہ مثال دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ آپ اچھی نیت کریں گے تو اس کے اوپر اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر اچھی نیت نہیں ہے تو آپ کا کام تو ہو گیا لیکن اس کے اوپر اللہ پاک آپ کو ثواب عطا نہیں فرمائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیپٹر کے اندر، اس باب کے اندر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی، اللہ کا کلام جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو کنڈیشن تھی، جو آپ کی حالت تھی، جو کیفیت ہوا کرتی تھی، وہ کس طرح ہوتی تھی، اسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی آتی تھی کبھی کبھی تو ایسے آتی تھی کہ جیسے مسلسل گھنٹی بج رہی ہو۔ جب یہ کیفیت، یہ حالت مکمل ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے یاد کر چکے ہوتے تھے، اور بعض اوقات جو یہ وحی آتی تھی تو یہ انسانی صورت کے اندر فرشتہ آتا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت کے اندر آتے، اور عمومی طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت کے اندر، ان کی شکل کے اندر آیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے اس پیغام کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آنے کا انداز ہوتا تھا، اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو سخت سردی کے موسم میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی کے اوپر تیزی کے ساتھ پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا، یعنی سخت سردی ہوتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تو بہت زیادہ پسینہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کا بوجھ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اقدس اس بوجھ کو برداشت کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اس دل کے اندر وہ قوت رکھی تھی، ورنہ خود اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن جو ہے پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا، لیکن اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو یہ قدرت عطا کی تھی، یہ قوت و طاقت عطا کی تھی کہ جب اللہ پاک کا یہ کلام آپ کے دل پر نازل ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی سختی تو محسوس کرتے، اس کا بوجھ تو محسوس کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مبارک پیشانی کے اوپر سخت سردی کے اندر بھی پسینہ ہوا کرتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اقدس نہ صرف اس کو برداشت کرتا بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وحی کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حدیث لے کر آئے ہیں اس میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا، نبی آپ پہلے سے تھے لیکن جو اعلان نبوت فرمایا اور آپ پر جو وحی نازل ہوئی وہ چونکہ 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی اور غار حرا کے اندر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوئے اور اللہ پاک نے ایسے معاملات آپ کے ساتھ رکھے کہ اب جو وحی آپ کے اوپر آنے والی ہے اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو جائیں۔ مثلا آپ کو خواب آتے، سچے خواب آتے، جو خواب دیکھتے صبح کے وقت اس کی تعبیر آپ کے سامنے بالکل ظاہر ہوتی، جیسے صبح روشن ہوتی ہے اس انداز کے خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جاتے، سچے اور ستھرے خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جاتے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر یہ سلام پیش کیا کرتے تھے، آپ فرشتوں کی آواز سنتے تھے،
روشنیاں دیکھا کرتے تھے تو مختلف چیزیں جو عمومی طور پر ہوتی نہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی جا رہی تھی، تاکہ جب پہلی وحی اللہ کی آپ پر نازل ہو اور اس کا بہت زیادہ بوجھ ہونا تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے اچھی طریقے سے برداشت کر سکیں۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے جدا ہو کر خلوت نشینی اختیار کریں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں آپ نے خلوت نشینی اختیار کی، یعنی وہاں پر آپ تنہا رہ کر اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے اور بعض اوقات پورا پورا مہینہ وہاں پر رہتے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر آتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، پھر سامان لے کر دوبارہ آپ غار حرا کے اندر جایا کرتے تھے۔ اسی دوران اللہ پاک کی طرف سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی لے کر نازل ہوئے، جو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں اللہ پاک نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کے نازل ہونے کی وجہ سے جو بوجھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا تو جسم اقدس پر جو ہے وہ کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور ساری باتیں انہیں بتائیں کہ کس طرح فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کیسے اس نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر ایمان لے کر آئیں اور آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر گئیں، جو اس زمانے کے اندر اہل کتاب کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور دین فطرت کے اوپر، صحیح دین کے اوپر آپ موجود تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اس زمانے کے اندر جو دین تھا، جو سلامت تھا، اس پر آپ ایمان لے کر آئے ہوئے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں سننے کے بعد روایتوں کے مطابق آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور آ گیا، آپ نے اعلان فرما دیا، تو اب تمام پچھلی شریعتیں تھیں پچھلی وہ ساری کی ساری منسوخ ہو گئیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی ایمان لانا یہ ضروری تھا۔ تو ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں ایمان بھی لے آئے تھے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کس طرح آگے چل کر اللہ پاک کی طرف سے آپ کو مزید پیغامات ملیں گے اور آپ کس طرح دعوت دین دیں گے، اور اس کے نتائج بھی بتائے کہ کس طرح اہل مکہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی، اور یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ذکر فرمائی، جس میں رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا ذکر کیا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، کان اجود الناس، سب سے زیادہ آپ سخاوت فرمانے والے تھے، اور سب سے زیادہ جو آپ سخاوت فرمایا کرتے تھے وہ رمضان کے مہینے میں فرمایا کرتے تھے۔ حین یلقاہ جبریل، جس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ سخاوت فرماتے، اور جب جبریل امین سے آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سناتے، اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو قرآن سناتے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ، جو تیز ہوا چلتی ہے اس سے بھی زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے، یعنی بہت زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معمول تھا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث مبارکہ ذکر کی کہ ابتدا میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے توجہ سے سننے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی حرکت دیا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ اسے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کے لیے مشقت ہوتی تھی کہ پڑھتے بھی رہیں ساتھ ساتھ اور سنتے بھی رہیں۔ پڑھتے اس لیے تھے کہ ساتھ ساتھ دہراتے جائیں گے تو وہ مضبوطی کے ساتھ یاد ہوتا چلا جائے گا، اور یہ آپ کے اوپر بھاری پڑتا تھا کہ پڑھتے بھی جاؤ ساتھ ساتھ اور توجہ سے سنتے بھی جاؤ۔ تو اللہ پاک نے سورۃ القیامہ کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جب یہ قرآن نازل ہو تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کہ آپ اس کو جلدی یاد کر لیں، ہماری ذات کے اوپر ہی آپ کو یہ قرآن یاد کروانا اور آگے بیان کرنا ہے، یعنی ہم ہی
اس قرآن کو آپ کے سینے کے اندر جمع کر دیں گے اور آگے آپ لوگوں کو بیان کریں گے، یہ ہمارے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ تو آپ کو پھر زبان ہلانے سے، ہونٹ ہلانے سے منع کر دیا گیا کہ آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت نہ دیں، بلکہ جب جبریل امین علیہ السلام آپ کے سامنے قرآن پڑھے تو اس وقت آپ توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے کی ابتدا ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند باتیں اس حوالے سے اس لیے ذکر فرمائی کہ جو بھی نبی ہوگا اس کے اوپر وحی نازل ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، تو آپ علیہ السلام پر بھی وحی نازل ہوئی، اور آگے جتنی بھی باتیں بیان ہونی ہیں، چاہے ایمان ہو، چاہے علم ہو، آگے چل کے عبادت کے معاملات آئیں گے، یہ ساری کی ساری باتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ تو امام بخاری نے ابتدا میں اسی بات کو ذکر کیا کہ آپ اللہ پاک کے پیارے نبی ہیں، اور آپ پر بھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح وحی نازل ہوئی، اور آپ بھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح عقائد و اعمال کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ جو دین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے وہ دین اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ فرمایا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے در پہ ہوا، اس کی تلاش میں رہا، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے وہ وہی پیغام، وہی دین لے کر آتے رہے کہ جو اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، لیکن جس کا دور ختم ہوتا گیا اس کے احکامات جو ہے وہ ختم ہوتے چلے گئے، ان کی شریعت جو ہے وہ باقی نہ رہی، یہاں تک کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے، اور آپ کے آنے کے بعد تمام کے تمام پچھلے ادیان یہ منسوخ ہو گئے۔ اب صرف اور صرف وہ دین کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس پر عمل پیرا ہونا یہ ضروری ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے اور ہمارے نظریے کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔